العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو کتنے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نماز سبھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں پابندی سے ماشاءاللہ، تو کتنے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ایک کپڑا پہن کر کے پڑھے یا دو کپڑا یا تین کپڑا یا اس سے بھی زیادہ؟ تو اس باب میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، بہر دو صورت اسے عورت کا چھپانا ضروری ہے، اسے ستر عورت کہتے ہیں، یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب مرد اور عورت کے لیے کتنا ستر ہے یہ الگ الگ ہے، کتنا چھپانا ضروری ہے یہ الگ الگ ہے۔ مرد میں جو عورت ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، اسے عورت کہتے ہیں، اس کا چھپانا ضروری ہے، چھپا لے گا تو وہ ستر عورت ہے۔ اور عورت کی ذات یہ سراپا عورت ہے، سے اس کا چہرہ جو اگلا حصہ ہے وہ کھلا ہو اور پاؤں کا یہ تلوا ہے وہ ٹھیک ہے، ہاں کلائیاں بھی اس میں ہاتھ آ سکتا ہے اس میں، تو یہ پورا عورت ہے اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کے لیے جب پورا جسم عورت ہے، بعض حصے کو چھوڑ کر کے تو پورے کو چھپانا ضروری ہوگا، اور مرد کے لیے کم از کم اتنے کا چھپانا ضروری ہوگا، تو اتنا تو چھپانا ضروری ہی ہے۔ اب اگر کوئی عورت دو کپڑے سے ہی پورے کو چھپا لے، دو کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ وہ کپڑے چھوٹے ہیں، نہیں چھپتے ہیں پورے، تین کپڑے میں چھپا سکتی ہے، وہ تین کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے۔ یہ حال مرد کا ہے، ایک کپڑے میں ستر ہو جاتا ہے اس کا تو نماز ہو جائے گی۔ دو کپڑے پہن، دو کپڑے ستر کر سکے اگر دو سے کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی نماز میں وہی کپڑے استعمال کرے جو کپڑے اس کے نزدیک بہتر ہوں، اور اپنے دوستوں کے ہاں یا اپنے عزیز و اقارب کے ہاں جو پہن کر کے جانا پسند کرتا ہو، یہ بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی خالی لنگی پہن کر کے تو مہمان میں جانا چاہتا نا، پھر نماز بھی نہیں پڑھے گا ویسے، سمجھ رہے نا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے، ستر ہو جاتا ہے آسانی سے، اسی طرح کا ایک کپڑا اور بھی ہے، دو لنگی مثلاً ہے بس، اور کچھ نہیں اس کے پاس، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم ایک لنگی پہنو ایک لنگی اوڑھو، ایک لنگی پہن لے گا باندھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ستر ہو جا رہا پورا نا۔ ہاں لنگی بھی ہے، کرتا بھی ہے، تو خالی کرتا پہن کے پڑھے تو منع کیا جائے گا اسے، صرف لنگی پہن کے پڑھے تو منع کیا جائے گا، کہا جائے گا تم دونوں پہن کے پڑھو، تمہارے پاس دونوں ہے نا۔ تو بنیاد سمجھ گیا آپ نا، ستر ضروری ہے، مرد عورت دونوں کے اس میں اختلاف ہے۔ مرد کے ستر کے لیے ایک کپڑا عموماً کفایت کر جاتا ہے، خالی لنگی پہن لیا ایک کپڑا ہے کافی ہے ستر کے لیے اس کے۔ عورت کے لیے عموماً ایک کپڑا کفایت نہیں کرتا ہے، دو کپڑا ہونا چاہیے کفایت کے لیے، اس لیے کہ گردن سے بھی اگر کوئی وہ بڑی چادر یا نقاب کا حصہ ڈال رکھتی ہے تو پاؤں تک پہنچ جائے گا وہ، لیکن سر کا بال تو کھلا رہے گا، تو اس کے لیے دوپٹے کی ضرورت پڑے گی، تو کم از کم اس کے لیے دو کپڑے معلوم ہوتے ہیں جس سے آسانی سے ستر ہو سکے۔ کوئی کپڑا ایسا اسی میں دوپٹے کا حساب کتاب بنا ہوا ہو تو ایک ہی کافی ہوگا وہ، سمجھ رہے نا۔ اب حدیث پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک کپڑا بھی پہن کر کے نماز ہو سکتی ہے۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد،
ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا بکیر بن عبد اللہ بن الاشج، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی بکیر ابن عبداللہ ابن اشج نے، ان بسر ابن سعید ان عبید اللہ الخولانی، وہ بسر ابن سعید سے روایت کرتے ہیں، وہ عبید اللہ خولانی سے۔ قال، انہوں نے فرمایا، کانت میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الدرع والخمار لیس علیہا ازار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قمیص اور دوپٹے میں نماز ادا فرماتی تھی، ان کے جسم پر ازار نہیں ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ دو کپڑے پہن کر کے نماز پڑھتی تھی، تو دوپٹہ ہو گیا سر کے چھپانے کے لیے، اور قمیص لمبی ہو پاؤں پہنچ جائے تو کافی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب ان سعید ابن المسیب ان ابی ہریرہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، انا سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد، کہ ایک سائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے دریافت کیا کہ حضور ایک کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قال اولکلکم ثوبان، حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یہ استفہام تعجب کے لیے یا انکار کے لیے تھا۔ یہ تعجب ہے کہ تم ایسی بات دریافت کر رہے ہو جب ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ہی نہیں، تو ایک کپڑے میں نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یا مطلق انکار کے لیے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ہی نہیں، جب نہیں ہے تو ایک میں جو رہے گا اسی لحاظ سے پڑھے گا آدمی نا۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہو تو ایسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے وہ، تو ایک جو ہر ایک کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ دو حدیثیں ہوئی نا اس تعلق سے۔ اچھا، تو اس میں کیا ہے کہ ایک کپڑا مرد کے تعلق سے سوال کیا گیا، ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں ظاہر ہوا، اور وہ حضرت میمونہ کے بارے میں دو کپڑے میں نماز پڑھتی تھی، تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے کم سے کم دو کپڑے ہونے چاہیے کہ سطر اسی سے ان کا قاعدے سے ہو سکتا ہے، اور مرد کا سطر ایک کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے، تو ایک کپڑا اگر ہے تو کافی ہے اس کے لیے۔ اخبرنا مالک اخبرنا موسیٰ بن میسرۃ عن ابی مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب عن ام ہانی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی موسیٰ ابن میسرہ نے، وہ ابو مرہ مولا عقیل ابن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں، وہ ام ہانی سے، ام ہانی بنت ابو طالب سے، انہا اخبرت ہو، کہ ام ہانی بنت ابو طالب نے ابو مرہ کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عام الفتح 8 رکعات ملتحفا بثوب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال 8 رکعتیں پڑھیں ایک کپڑے میں لپٹ کر کے، یعنی آپ صرف ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے، ایک کپڑا زیب تن تھا، اور اسی میں لپٹ کر کے آپ نے 8 رکعتیں پڑھی فتح مکہ کے ساتھ۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرد ایک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس کی۔ بعض روایتوں میں اصرات ہے کہ چاشت کا وقت تھا، چاشت کا وقت تھا، آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، تو گویا چاشت کی نماز 8 رکعت ہوئی۔ تو دیکھیے چاشت کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اس سلسلے میں اختلاف ہے، روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 6 کا ذکر ہے،
بعض میں 8 کا ذکر ہے، بعض میں 12 کا ذکر ہے۔ تو گویا چاشت کی نماز کے تعلق سے 2 سے لے کر 12 تک اقوال ہیں، اور احادیث میں ہر ایک کی الگ الگ فضیلت وارد ہے۔ یعنی 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کی اور پابندی کی اس پر تو اس کے لیے فضیلت ہے، 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھی تو اس کے لیے فضیلت ہے، 6 رکعت نماز پڑھی تو یہ فضیلت ہے۔ تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت بھی ہے۔ تو ان روایتوں کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی چاشت کی نماز میں جتنی رکعتیں چاہے پڑھ سکتا ہے، یعنی 2 پڑھے جب بھی پڑھ سکتا ہے، کافی ہے اس کے لیے، اور 12 پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کافی ہے، یا درمیان میں کچھ اور کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 4 6 8 جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت میں جو نفل نماز پڑھے گا اسے چاشت کی نماز سے تعبیر کیا جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر ان ابا مرۃ مولا عقیل اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب۔ ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ابو النضر نے کہ ابو مرہ مولا عقیل ان ابا مرۃ مولا عقیل اخبرہ انہ سمع ام ہانی، کہ ابو مرہ مولا عقیل نے انہیں خبر دی، کنہیں؟ ابو النضر کو۔ کیا خبر دی؟ کہ ابو مرہ نے ام ہانی بنت ابو طالب کو سنا، تحدث انہا ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں فتح مکہ کے سال۔ فوجدتہ یغتسل وفاطمۃ ابنتہ تسترہ بثوب، تو انہوں نے یعنی ام ہانی بنت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا۔ جب گھر تشریف لے گئیں تو یہ دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں یا غسل کی تیاری میں ہیں۔ وفاطمۃ ابنتہ، اور حضرت فاطمہ ان کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے ایک کپڑے سے، یعنی ایک کپڑے سے پردہ کر دیا انہوں نے، اور وہ پیچھے غسل فرما رہے ہیں یا اس کی تیاری میں۔ قالت، انہوں نے فرمایا، فسلمت، تو میں نے سلام کیا، وذالک ضحی، اور وہ چاشت کا وقت تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے، یہ آنے والا کون ہے یہ؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابو طالب ہوں۔ قال مرحبا بام ہانی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی کو خوش آمدید۔ فلما فرغ من غسلہ، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے، قام فصلى 8 رکعات ملتحفا فی ثوب، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے 8 رکعات نماز ادا فرمائی ایک کپڑے میں لپٹ کر کے۔ ثم انصرف، پھر حضور نماز سے فارغ ہوئے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، زعم ابن امی انہ قاتل رجلا اجرتہ، میری ماں کے بیٹے نے کہا، زعم ابن امی، میری ماں کے بیٹے نے، بھائی نہیں کہہ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں میری ماں کے بیٹے نے کہا۔ یہ ماں کے بیٹے سے کون مراد ہے؟ حضرت علی، سن رہے نا؟ تو میری ماں کے بیٹے نے کہا کہ وہ اس مرد کو مار ڈالے گا جسے میں نے پناہ دیا۔ اور پناہ کسے دیا؟ فلاں ابن عبیرہ۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اجرنا من اجرتے یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہم نے اس شخص کو پناہ دی جس کو تو نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جسے تو نے امان دی، یعنی تو نے امان دے دی ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے قتل نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز، سرکار نے چاشت کی نماز ادا فرمائی، اس سے پہلے آپ غسل کر رہے تھے تو آپ نے پردہ کر لیا، تو سمجھ میں آیا کہ غسل کرنا ہو جب مرد کو پردے میں غسل کرنا بہتر ہے، عورت کو درجہ اولا پردے میں غسل کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا نہ ہو کہ مرد کہیں بھی راستے میں غسل کرتے ہیں نا، یہ اچھا نہیں ہے، بہتر یہ کہ پردے میں غسل کریں، اس لیے کہ غسل کرنے میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کچھ اعضاء ویسے ہی کھل جاتے ہیں انہیں کھلنا نہیں چاہیے، اور نہ بھی کھلیں، جب کپڑا بھیگ جاتا ہے بدن سے چپک جاتا ہے تو اس میں اچھا نہیں لگتا پھر، اس لیے آدمی کو ایسے باہر کھلے میں غسل نہیں کرنا چاہیے بلکہ پردے میں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی کہیں جائے، دستک دے، بلائے تو پوچھے کون، تو یہ نہ کہے میں ہوں، بہت لوگ کرتے ہیں نا، پہنچے دستک دیا، کون، میں ہوں، یوں تو ہر آدمی میں ہے، اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے۔ انہوں نے کیا فرمایا، حضور نے پوچھا کون، کیا فرمایا، انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ام ہانی بنت ابو طالب ہوں، تو نام بتایا نا، تو سرکار پہچان گئے تو پھر آپ نے خوش آمدید کہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جائے تو سلام کرنا چاہیے، سلام کیا تھا انہوں نے جا کر کے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آدمی کسی اور عمل میں مصروف ہو تو سلام کرے یا نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی کسی عمل میں مصروف ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، ہر یہی کھانے میں مصروف ہے تب بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کھانے میں دیکھتا رہتا ہے کرنا تب بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا تب آدمی فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دے سکتا ہے، یا چاہے اس کو جواب دے دے۔ تو اب یہاں ظاہر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر آئی ہوں گی تو سلام کیا ہوگا اسی وقت، اندر آئی تو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور غسل فرما رہے ہیں، انہوں نے کیا پردہ کیا ہوا ہے، اور چونکہ حضور پردے کے پیچھے تھے اسے دیکھے نہیں آنے والا کون ہے، سلام کی آواز سنی تو پوچھا ہوگا کون، اس لیے یہاں دستک کا ذکر نہیں ہے، دستک دیا دروازہ کھٹکایا ایسا کوئی بیان نہیں ہے، تمہارا سلام جو ہے وہ اذن والا ہی تھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ اور ہے، انہوں نے کیا عرض کیا کہ میری ماں کے بیٹے نے یہ کہا، کیونکہ ماں کی شفقت محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے، تو میری ماں کا یہ بیٹا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کی موافقت کرے، وہ میرے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اور میں نے فلاں کو پناہ دے دی ہے، امان دے دی ہے، اور یہ کہہ رہا میں اسے مار ڈالوں گا، تو ماں کا بیٹا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، تو اس لیے کہا کہ میری ماں کے بیٹے نے یہ کہا، حالانکہ اس سے ایسی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کا بیٹا، سمجھ ہے نا؟ اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن زید التیمی، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی محمد ابن زید تیمی نے، عن امہ، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہا سالت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ماذا تصلی فیہ المرأۃ، کس چیز میں عورت نماز پڑھے، قالت فی الخمار والدرع السابغ الذی یغیب ظہر قدمیہا، انہوں نے فرمایا کہ دوپٹے میں اور اس لمبی قمیص میں جو اس کے قدموں کی پشت کو غائب کر دے، چھپا لو، دو گھوڑا بتایا، دوپٹہ اور قمیص، قمیص اتنی لمبی ہو جو قدموں کی پشت کو چھپا لے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں، فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ توشّح بِهِ توشّحًا، تو جب مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اچھی طرح سے وہ لپٹ جائے، یعنی کہیں بے ستری کا اندیشہ نہ رہ جائے، قاعدے سے اسے پہن لے، اوڑھ لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔
وہ قول ابی حنیفہ تھا، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ باب ختم ہوا، یعنی باب الصلاۃ فی الثوب الواحد یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے، باب صلاۃ اللیل، یعنی رات کی نماز کا بیان۔ چونکہ یہ باب لگ بھگ 3 صفحے سے کچھ زائد ہے، تو سوچتے ہیں اس کو ایک سبق میں شامل رکھا جائے، یعنی 2 حصہ نہ کرنا پڑے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگا۔